أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فسقى بس پانی پلایا اس نے بکریوں کو، لہما ان دونوں کے لیے، ثم پھر تولا مڑ گئے، الی الظل سائے کی طرف، فقال پس فرمایا رب اے میرے پروردگار، انی بے شک میں، لما اس کا انزلتا جو تو اتارے، لئے مجھ پر، من خیر خیر میں سے، فقیر محتاج ہوں۔ انسان کے جو غم آئے، پریشانی آئے، تو اس کے لیے یہی راستہ سب سے بہتر ہے کہ اپنے غموں کے اندر اللہ رب العالمین کو پکارے۔ غم اور پریشانیاں بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں۔ کبھی یہ سزا ہوتی ہیں اگر بندہ ظالم و گناہ گار ہو، کبھی یہ آزمائشیں ہوتی ہیں اگر بندہ اچھا اور نیک ہے۔ ہر دو کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے، توبہ کرے، استغفار کرے، رب کی طرف متوجہ ہو، اور مسائل کو حل کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے۔ کیسے سنتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی پرغور کر لی جائے، جو دعا کی ہے اللہ رب العالمین نے نقد نقد قبول فرمائی ہے۔ تو ایک دعا یہ فرمائی کہ اللہ مجھ کو نجات دے ظالم لوگوں سے۔ تو کیسے اللہ رب العالمین نے ان کی گرفت سے بچایا ہے، گرفتار بھی نہ کر سکے، پکڑ نہ سکے، بدلے میں قتل بھی نہ کر سکے۔ اور جو لوگ اچھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گمان کے مطابق ان کے ساتھ معاملات فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر رہے تھے مصر سے، تو دل کے اندر یہ بات تھی کہ امید ہے میرا رب مجھ کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے اس نے ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میری مغفرت کر لے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اچھی زندگی دے گا، اللہ تعالیٰ بڑا اچھا ہے، میرے ساتھ اللہ اچھا ہے، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، والدین سے زیادہ مجھ کو چاہنے والا ہے، میرے بارے میں انشاءاللہ اچھے فیصلے کرے گا، اللہ میری بخشش فرمائے گا۔ تو یہ جو سوچیں اللہ کے بارے میں، یہ بہترین سوچیں ہیں۔ جب ایسی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی انشاءاللہ اس کے مطابق ہوں گے۔ حدیث کے اندر بھی یہ مفہوم آتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملات کرتا ہوں، اور جس وقت پہنچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مدین کے راستے کے اوپر لگا دیا، وہاں پہنچ جاتے ہیں اور دو بچیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیتے ہیں، وہ گھر چلی جاتی ہیں، رپورٹ دیتے ہیں، تو ابا جان کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو تو بلانا چاہیے تاکہ ہم اس کو اجرت دے دیں، اس کو بدل دے دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور وہ چلی گئیں۔ ثم تولا، پھر ایک طرف آ گئے، سائے کے اندر آ گئے اور بیٹھ گئے، اور اللہ رب العالمین سے سوال کیا ہے، رب اے میرے رب، انی بے شک میں، لما اس کا انزلتا جو کچھ تو مجھ پر اتارے، الیہ مجھ پر، من خیر خیر میں سے، فقیر میں اس کا محتاج ہوں۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جس کو اللہ سے مانگنے کی توفیق مل گئی تو اس کے لیے تمام بھلائیوں کے دروازے کھل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تم اللہ سے مانگو، اگر جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ رب العالمین سے مانگو، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، گھر چاہیے، کاروبار چاہیے، زوجہ چاہیے، تو اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے انسانوں کی خدمت کرتی ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا ہے، اور کسی سے بدلہ نہیں چاہا ہے، کسی سے کوئی چیز طلب نہیں کی ہے، بغیر طمع کے، بغیر لالچ کے یہ کام کر دیا، اور اللہ رب العالمین سے سوال کیا، اللہ جو کچھ تم مجھ کو دے میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءت ہو، پس آئی، جس وقت بچیاں وقت سے پہلے پہنچ گئیں تو ابا جان نے پوچھا، تو انہوں نے بتلایا کہ ایسے کوئی اجنبی شخص تھا، اس نے ہماری خدمت کی ہے، بکریوں کو پانی پلا دیا ہے۔ تو ابا جان نے کہا کہ پھر اس کو تو اجرت دینی چاہیے، بدلہ دینا چاہیے۔ دعا کی تھی، اللہ نے قبول کر لی، اللہ تعالیٰ بس باپ پیدا کر رہا ہے، رہائش کا بھی، کھانے کا بھی، پانی کا بھی، کاروبار کا بھی، زوجہ کا بھی، سارے انتظامات پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ فجاءت ہو، تو ابا جان نے بھیج دیا ایک بچی کو کہ جاؤ اس کو بلا لاؤ۔ فجاءت آئی، اس کے پاس احداہما، ان دونوں میں سے ایک، تمشی چلتی والا، یختیا، حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ،
اپنا پردہ کی ہوئی آئی اور کہا کہ ان ابی یدھو کا، کہ اے شخص میرا ابا جان آپ کو طلب کر رہا ہے، بلا رہا ہے تاکہ تجھے اجر دے، تجھے بدلہ دے، تجھے مزدوری دے، یجزیہ کا تاکہ دے تجھ کو اجرا بدلہ، ماں اس کا سقیت لنا جو تو نے ہمارے لیے پلایا ہے۔ تو ایک انسان جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کی خدمت کر رہتا ہے، کام کر رہتا ہے، پھر بدلے کے اندر اگر اس کو اس کی اجرت مل جاتی، مزدوری مل جاتی، وہ قبول کر لیتا ہے تو یہ جائز ہے، اس کا لینا درست ہے۔ فلما جاءہ، آپ چلے گئے، اور جس وقت جا رہے تھے تو اس بچی سے یہ بات کہہ دی، لڑکی سے یہ بات کہہ دی کہ تم میرے پیچھے پیچھے آنا اور میں آگے ہوں گا۔ اس قدر اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والے تھے، امین تھے، امانت دار تھے۔ تو اس کو بتلا دیا کہ بس جس طرف مڑنا ہے تو کنکری اس طرف پھینک دے کر میں سمجھ جاؤں گا کہ کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا۔ تو ایسے ورع و تقویٰ کے لوگ تھے، اس لیے تو اللہ رب العالمین نے نبوت کے لیے انتخاب فرمایا۔ تو جس وقت ان کے گھر چلے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر یا ان کے خاندان میں سے کوئی فرد تھا، وقص علیہ القصص، سچی سچی بات کہہ دی، اپنا واقعہ بیان کرتے تو قصہ بیان کر دیا ہے کہ میرے ساتھ کیا حالات گزرے ہیں، کیسا شخص ہوں میں، اپنی پوری ماضی کی تاریخ بتلا دی ہے اور سارا سمجھا دی کہ کس وجہ سے آیا ہوں، آنا کیوں پڑ گیا ہے، کیا واقعات ہے، کیا ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، لا تخف، اب ڈرو نہیں، نجوت، تم نجات پا گئے من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے، کہ یہ جو علاقہ ہے، جو مدین کا علاقہ ہے، یہاں تک رسائی نہیں ہے فرعون کی، اس کی پولیس والوں کی کوئی رسائی نہیں ہے۔ اب تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو کہ ظالموں سے اللہ رب العالمین نے تم کو نجات دے دی ہے۔ تو آدمی جب اس واقعے کو پڑھتا ہے، غور کرتا ہے، تو آدمی کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، آزمائش ان کے اوپر بھی آتی ہے، پریشانی ان کے اوپر بھی آتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی غم آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ ان دعاؤں کو اگر آدمی دیکھتا ہے تو کیسے نقد دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ ہمارا جو بھی مسئلہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ رب العالمین ہی سے سوال کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ سارے مسائل اس کے حل ہیں، دل اس کا قرار کے اندر ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو تب بھی اس کو اگر 1 منٹ دعا کرنی ہے تو درود شریف پڑھتا رہے، اگر اور کچھ مانگنا نہیں ہے، طلب نہیں کرنا ہے، 2 منٹ دعا کرنی، 5 منٹ دعا کرنی، 10 منٹ دعا کرنی، ہاتھوں کو اٹھائے، درود شریف پڑھتا رہے، اجر بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا، اور انشاءاللہ وہ پروردگار کے جس نے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، جسم دیا ہے، بغیر مانگے دیا ہے، تو ہمارے مسائل، ہمارے پریشانی اور ہماری جو ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، بن مانگے جس طرح جسم دیا ہے، بن مانگے ہماری ضروریات بھی اللہ رب العالمین پوری کر سکتا ہے۔ تو جب کوئی بھی طلب نہ ہو، کوئی بھی دل کے اندر مانگنے کی چیز نہ ہو، تو ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ہونی چاہیے۔ تو حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ بس پورا وقت بھی تم درود شریف میں صرف کر لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، خیر ہوگا۔ تو کوئی مانگنے کی چیز بھی نہیں ہے تو بس دعا کرے، 1 منٹ دعا کرنی، 10 منٹ کرنی، بس ہاتھوں کو اٹھا کر کے درود شریف پڑھتا رہے، اسی کے اندر اس کے لیے خیر بھی ہوگی، اجر بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا، اور اس کی ضروریات اور کسی کو معلوم نہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ بن مانگے بھی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور یہ جو واقعات موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ، کتنا تفصیلی قصہ ہے، تو اس میں یہ سبق ہے کہ پریشانیاں بھی آتی ہیں اور پھر بندہ مانگتا بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے، انسان کے مسائل اللہ حل کرتا ہے۔ فخرج، بس نکلے، منہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب، خطرہ بانپتے ہوئے، قال، فرمایا، رب ہے میرا رب، نجنی، مجھ کو نجات دے، من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے۔ ولما، اور جب توجہ، رخ کیا، تلکا، مدین، مدین کی طرف، قال، تو کہا، آسا، امید ہے، ربی میرا رب، ان یہدینی، مجھ کو دکھائے گا، سواء السبیل، سیدھا راستہ۔ ولما، اور جب وردا، پہنچے، مدین، مدین کے پانی کو، وجد، پایا، علیہ، اس کے اوپر، امتن، ایک گروہ کو، من الناس، لوگوں میں سے، یسکون، جو پانی پلا رہے تھے، وجد، پایا، من دونہم، ان کے ایک طرف، امراتین، 2 عورتوں کو، تذودان، جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھیں۔ قال، کہا، ما خطبکما، تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ قالتا، ان دونوں نے کہا، لا نسقی، ہم نہیں پلاتے، حتی یہاں تک کہ یصدر، واپس ہو نہ جائیں، الرعاء، چرواہے، اپنے جانوروں کو پانی پلا کر، وابونا، اور ہمارے والد، شیخ کبیر، ایک بوڑھے شخص ہیں۔ فسقا، اس نے پلایا پانی بکریوں کو، لہم، ان کے لیے، ثم، پھر تولا، مڑ گئے، الی الظل، سائے کی طرف، فقال، کہا، رب اے میرا رب، انی، بے شک میں، لما، اس کا جو انزلتا، تو اتارے، الی، مجھ پر، من خیر، خیر میں سے، نعمت میں سے، فقیر میں اس کا محتاج ہوں۔ وجاءت، تو پاس آئی اس کے پاس، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، تمشی، چلتی ہوئی، علی استحیا، شرم کے ساتھ، علی استحیاء، شرم کے ساتھ، حیا کے ساتھ، قالت، کا، ان، بے شک ابھی میرا ابا جان، یدعو کا، تمہیں بلا رہے ہیں، لیجزیہ کا، تاکہ بدلہ دیں آپ کو، اجرا، لیجزیہ کا، تاکہ دیں تجھ کو، اجرا، بدلہ، ما، اس کا جو سقیت تو نے پلایا، لنا، ہمارے لیے۔ فلما، پھر جب جاء، وہ آ گئے اس کے پاس، وقت تھا، اور بیان کیا، لگی اس کے سامنے، القصص، پورا ماجرا۔ قال، تو کہا حضرت شعیب علیہ السلام، لا تخف، ڈرو نہیں، نجوت، تم نجات پا گئے ہو، من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين۔